ایسی صورت حال میں شرعن الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ تمام مسالک کے علماء نے متفقہ طور پہ اسلام آباد میں وہ فتویٰ جاری کیا جہاد کی فرضیت کا، تو ایک سابقہ وزیر اور جس کا کام ہی شاید یہی ہے، وہ ٹویٹ کر رہا ہے، اس نے طنز کیا اس بات پر کہ ملک مولویوں کے حوالے کر دو اور باقی سارے جہاد کے لیے نکل جاؤ۔ یعنی ایک تو ہے جہاد کرنا نہیں، اور اگر جو جہاد کا حکم علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی حکم لوگوں کے سامنے بیان کریں، حکومت کے سامنے بیان کریں، تو اس شرعی حکم کو سننے کے لیے بھی ہماری ایمانی کیفیت لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اس حکم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جہاد کی بات کیوں کی ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہو، پھر اللہ فرماتا ہے انتظار کرو، تمہارے اوپر عذاب آئے گا میرا۔ اور عذاب کی بڑی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 100 سال کوئی جی لے گا، بالآخر تو مرنا ہی مرنا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاد میں جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اور حضور علیہ السلام نے بتا دی وجہ کہ جب تم مال کی محبت میں، تجارت کی محبت میں کھو جاؤ گے تو پھر تم اپنی بربادی کے لیے تیار ہو جانا۔ تمہیں دنیا زیادہ پسند ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پسند نہیں ہے۔